بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ اسلامی سال کا رجب المرجب کا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حرمت، عظمت اور تقدس عطا فرمایا ہے۔ تو ان مہینوں میں ان کی حرمت کا اور تقدس کا اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادات کو انجام دے اور حتی الامکان ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے تعلق سے 2 واقعات مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے۔ ایک واقعہ تو غلط ہے اور ایک واقعہ کسی حد تک صحیح ہے۔ غلط واقعہ وہ ہے جو گزشتہ کل 22 رجب المرجب کو گزر چکا کہ رجب کی 22ویں تاریخ کو کنڈے بھرے جاتے ہیں اور نام لیا جاتا ہے کہ یہ جعفر صادق کی فاتحہ خوانی ہے۔ حضرت جعفر صادق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ انہوں نے 22 تاریخ کو اپنے لیے فاتحہ خوانی کرنے کا حکم دیا تھا، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 22 رجب نہ حضرت جعفر صادق کی کوئی ولادت کی تاریخ ہے کہ وہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں، اور نہ 22 رجب یہ حضرت جعفر صادق کی وفات کی تاریخ ہے کہ اس دن ان کا انتقال ہوا تھا، کیونکہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جعفر صادق کی ولادت تو رمضان میں ہوئی تھی، 9 رمضان کو ہوئی تھی، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ کو رجب سے ان کی نہ ولادت کا تعلق ہے اور نہ کوئی وفات کا تعلق ہے۔
بلکہ رجب کے 22 تاریخ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ، اور حقیقت یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شیعہ بغض رکھتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں کہا یہ جاتا ہے کہ امیر معاویہ کی وفات پر شیعوں نے جشن منایا تھا، مٹھائی تقسیم کی تھی۔ تو وہی رسم شیعوں سے مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی، اور اس کو رائج کرنے کے لیے حضرت جعفر صادق کا نام دے دیا۔ تو اب اس اعتبار سے مسلمان جانے انجانے میں ایک عظیم صحابی رسول کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جشن منانے والوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک عظیم صحابی رسول کی وفات پر جشن منایا جائے، حالانکہ کسی بھی صحابی رسول کی وفات وہ دراصل امت کے لیے بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بہت بڑی خیر اٹھ گئی اور دنیا ایک عظیم برکت سے محروم ہو گئی۔ لیکن شیعہ جو اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان داخل کر دی، اور مسلمان جانے انجانے میں دراصل اسلام کے ہیرو سے اور اسلام کے عظیم لوگوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دراصل ان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ جعفر صادق علیہ الرحمہ کے تعلق سے یہ کہنا کہ انہوں نے اس تاریخ میں فاتحہ خوانی کا حکم دیا تھا، واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کیونکہ فاتحہ خوانی کا حاصل ہے ایصال ثواب پہنچانا اپنے مرحومین کو، اور شریعت نے مرحومین کو، اپنے بڑوں کو، اولیاء کو ثواب پہنچانے کا کوئی طریقہ متعین نہیں کیا، اور نہ کوئی مہینہ متعین کیا ہے، نہ کوئی تاریخ متعین کی ہے، بلکہ انسان کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب اپنے مرحومین کو، اسلام کے محسنین کو، اور دین کے مجاہدین کو، اور دین کی عظیم خدمت کرنے والوں کو پہنچا سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، چند تسبیح پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، چند روپیے صدقہ کر کے اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، حج کر کے، عمرہ کر کے اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، روزے رکھ کر اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ تو شریعت نے ایصال ثواب کا کوئی راستہ متعین نہیں کیا، نہ طریقہ متعین کیا ہے، نہ عمل متعین کیا ہے، نہ دن متعین کیا ہے، نہ مہینہ متعین کیا ہے، نہ تاریخ کو متعین کیا۔ اور جس چیز کا شریعت نے کوئی طریقہ متعین نہ کیا ہو، اس کا کوئی وقت متعین نہ کیا ہو، اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہ کی ہو،
اور انسان اس کے لیے کوئی خاص طریقہ اپنے طور پر طے کر لے، اپنے طور پر اس کے لیے کوئی تاریخ متعین کر لے، کوئی دن متعین کر لے، کوئی جگہ متعین کر لے اور اسی کو ضروری سمجھے، اس کے خلاف کرنے کو درست نہ سمجھے، تو یہ بدعت ہے، جس کا شریعت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بدعت ہوتی ہے جو گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، وہ شریعت اور سنت سے دور کرنے والا راستہ ہوتا ہے، اس میں بجائے ثواب ملنے کے انسان کو گناہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک انسان گناہ کا کام کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک تو ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا، کہ ٹھیک ہے یہ گناہ ہے اور میں گنہگار ہوں اور میں خواہشات کی اتباع کی وجہ سے گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہوں، تو وہاں انسان کو اعتراف ہوتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور اس اعتراف کی وجہ سے اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ لیکن ایک آدمی گناہ کر رہا ہو لیکن اس کو گناہ نہ سمجھ رہا ہو، بلکہ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہا ہو، اس کو بہت بڑی نیکی سمجھ رہا ہو، ثواب کا کام سمجھ رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائے گا، زندگی بھر گناہ کرتا رہے گا، لیکن اس کو کبھی بھی اس گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ تو اس لیے بدعت یہ عام گناہوں کے مقابلے میں بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے ایک عظیم ولی اور نیک بندے جعفر صادق وہ لوگوں کو اس طرح کے گناہ کی کیسے تلقین کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان پر عظیم بہتان ہے۔ یعنی لوگ ایک طرف گویا ان سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یقیناً اہل بیت سے محبت ہونا چاہیے، عقیدت ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان اور دین کا حصہ ہے، لیکن عقیدت اور محبت کے نام پر ان کی طرف ایک گناہ کو منسوب کیا جائے، ان پر تہمت لگائی جائے، ان پر الزام دھرا جائے کہ انہوں نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی رضا کا سبب بنے گا یا ان کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ ایک آدمی زندے پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک آدمی مرے ہوئے پر تہمت لگائے تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زندے پر اگر تہمت لگائی تو اس سے تو نکلنے کا راستہ موجود ہوتا ہے، لیکن مردے پر آدمی تہمت لگائے اور اس کو تہمت بھی نہ سمجھے تو پھر بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بہت بری رسم ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی، مسلمانوں کو اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور جو لوگ جہالت کی بنیاد پر اس میں مبتلا ہیں، جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اس حقیقت سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی ہمارے درمیان بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بدعت میں مبتلا ہے، یہ گمراہی میں مبتلا ہے، لیکن وہاں ہم کھل کر نکیر نہیں کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں تو خوب کرتے ہیں،
اس کے فضائل تو خوب سناتے ہیں، اس کے نہ کرنے پر وعیدیں تو ہم کو خوب یاد ہے، لیکن جہاں کرنے کا موقع ہوتا ہے تو وہاں ہمارے لیے پڑوس کا رشتہ رکاوٹ بن جاتا ہے کہ پڑوسی ہیں، ان کو کہیں گے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا ہمارا کاروباری پارٹنر ہے، ان سے اگر کہا جائے گا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، یہ ہمارے اپنے ہیں، ان سے کہیں گے تو یہ دور ہو جائیں گے، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذہن و دماغ میں دین سے بڑھ کر وہ تعلقات ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی گویا ہم ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیاوی تقاضوں کو نبھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر ہمارا اقدام ہو رہا ہے، خواہشات کی بنیاد پر ہمارا اقدام ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ ہوتا ہوا دیکھے اور پھر وہ اس پر نکیر نہ کرے، اس سے اعراض کرے، بلکہ بعض مرتبہ رشتہ داری کے لحاظ میں اور دوستی کو نبھانے کے لحاظ میں وہ اس کے ساتھ شریک بھی ہو جائے۔ آج ہمارا یہی بہت بڑا المیہ ہے، اور ان لوگوں کا المیہ ہے جو اپنے آپ کو دیندار گردانتے ہیں، جو نمازی ہیں، جو حاجی ہیں، جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، جو دین کے عنوان سے بہت سے کام کرنے والے ہیں، لیکن ان کے یہاں یہ بات موجود ہے کہ رشتہ داری کو نبھانے کے لیے وہ غلط کام پر نکیر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کیسے کہیں، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتوں کو رشتے ٹوٹ جائیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول نے کہاں رشتے کو توڑنے کا حکم دیا ہے اور کہاں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داری اگر اتنی ہی عظیم ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے کر، رسالت کی دعوت دے کر، حق کی دعوت دے کر، اسلام کی دعوت دے کر اپنے پورے خاندان اور اپنے پورے قبیلے کی دشمنی مول نہ لیتے۔ اللہ کے رسول کی رشتہ داریاں کیوں ٹوٹی؟ اس بنیاد پر ٹوٹی ہے کہ آپ نے رشتہ داری کا لحاظ نہ کرتے ہوئے جو حق بات کہنا تھی وہ کہی، جو غلط تھا اس کو غلط کہا، اس کے نتیجے میں آپ کی تمام رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، تمام پورے قبیلے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا آغاز تو اسی عمل سے ہوتا ہے کہ آپ نے قوم کی پرواہ نہ کر کے، رشتہ داریوں کی پرواہ نہ کر کے جس حق بات کو حق سمجھا اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اس کو برملا کہا، اس کو علانیہ کہا، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے کہ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے جس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے اور اپنے رشتہ دار اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو ہم ان کو ٹوکیں، اور ٹوکنے کے باوجود بھی اگر وہ باز نہ آئے ان سے رشتہ داری کو توڑ دیں، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چاہے وہ اپنا بیٹا ہو، چاہے وہ اپنا باپ ہو، چاہے وہ اپنی ماں ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار نہ ہوں، لیکن ان کو منع کیا گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن وہ اس گناہ سے باز نہیں آتے ہیں، تو ہم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس معاملے میں رشتہ داری کو چھوڑ دیں،
چاہے اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ان کے درمیان دشمنی ہو جائے، لیکن ہم اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ تو ایک واقعہ تو رجب کے تعلق سے یہ ہے، اور اس کے تعلق سے یہ ہدایت ہے، یہ سبق ہے۔ دوسرا واقعہ رجب کے تعلق سے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں معراج ہوئی تھی۔ یہ مشہور ہے، لیکن یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کون سا مہینہ تھا اور کون سی تاریخ تھی، کون سا سال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور یہ اسراء کا واقعہ پیش آیا۔ اور مشہور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امت کے لیے اس واقعے کے تعلق سے کوئی عمل نہیں ہے کہ جس دن معراج ہوئی تھی، جس رات معراج ہوئی تھی، وہ رات کوئی امت کے لیے فضیلت کی چیز ہو، عبادت کی رات ہو، جاگنے کی رات ہو، قیام کی رات ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے جو اختلاف ہوا کہ کون سی تاریخ کو اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تھی، کون سی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ اس دن کے تعلق سے امت کے لیے کوئی عمل نہیں، ورنہ امت کے لیے جہاں کوئی عمل ہے تو وہاں تاریخ متعین ہے، وہاں مہینہ متعین۔ مثلا رمضان کا مہینہ جو روزوں کے لیے متعین ہے، امت کے درمیان کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوا کہ روزوں کا مہینہ شوال ہے یا رمضان ہے۔ عید کے تعلق سے امت کے لیے عمل ہے تو وہاں امت کے درمیان کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا کہ عید کا دن کون سا دن ہے۔ قربانی کا دن وہ ایک عمل کے لیے متعین ہے تو وہاں امت کے درمیان کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا کہ قربانی کے دن کون سے دن ہیں، متعین ہے، معلوم ہے، اور امت اسی پر آج تک قائم ہے۔ لیکن جن دنوں کے تعلق سے، جن تاریخوں کے تعلق سے امت کے لیے کسی خاص عمل کی کوئی ہدایت نہیں ہے تو وہ متعین بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات اور اس کی تاریخ، یہ متعین نہیں ہے۔ اسی لیے متعین نہیں ہے کہ اس دن کے تعلق سے امت کے لیے کسی خاص عمل کی ہدایت نہیں۔ اب ہدایت نہیں ہے اور لوگ اپنی طرف سے اس دن کو، اس رات کو کوئی عظیم سمجھ کر کوئی خاص عبادت کرنے لگے تو پھر وہی بات جو شروع میں کہی گئی کہ یہ بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے تھے، جتنے بھی نبی آئے تھے، ان سب کا آپ کو امام بنا دیا گیا، کیونکہ مسجد اقصی میں اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کی حاضری میں خود امامت فرمائی تھی۔ اس واقعے کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ بنو اسماعیل کے بھی نبی ہیں اور آپ بنو اسحاق اور بنو اسرائیل کے بھی نبی، اور دونوں قبلے کی تولیت آپ کو دی جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تعمیر قبلہ، اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب
اور ان کی نسل میں جو انبیاء آئے اور ان کا قبلہ جو بیت المقدس رہا، ان دونوں کی تولیت آپ کے حوالے کی جا رہی۔ اور اسی طرح اس واقعے کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ کی نبوت اور رسالت وہ کوئی عرب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب چاہے عرب کے قریش ہوں یا حضرت موسیٰ کی طرف اپنی نسبت کرنے والے یہودی ہوں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے نصارہ ہوں، یا اور دوسری قومیں ہوں، ان کے لیے اب نجات کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے اور امت کے لیے اس میں یہ ہدایت ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ مشہور قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس وقت ہوئی ہے جب کہ آپ کے لیے وہ سال عام الحزن کا سال تھا، یعنی غم کا سال تھا، کہ ایک طرف ابو طالب کی وفات ہو گئی، کہ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سپورٹ تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا دلاسا اور ڈھارس بنی ہوئی تھی، اور اپنے مال کے ذریعے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی تھی۔ اور تیسری طرف مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اس امید پر کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے مکۃ المکرمہ میں میرے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن طائف پہنچنے کے بعد جو کچھ بھی ہوا، ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں۔ تو یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اپنے آپ کو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بالکل تنہا پا رہے تھے۔ آپ کی حمایت کرنے والا، آپ کو سپورٹ کرنے والا، آپ کی پشت پناہی کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج میں اور اسراء میں بلایا۔ گویا یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ جب امت سخت سے سخت حالات میں حق پر قائم رہے گی، ڈٹی رہے گی، کسی بھی طور پر سمجھوتا نہیں کرے گی، تو چاہے دنیا میں اس کا کوئی نہ ہو لیکن اس کے سر پر اللہ کا ہاتھ رہے گا۔ استقامت پر یہ بہت عظیم سبق ہے اس دور میں ہمارے لیے۔ آج واقعہ یہ کہ مشکل حالات کی وجہ سے ہم داڑھی رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ماحول نہیں ہے یار کیسے رکھیں داڑھی، ٹوپی پہننا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے یہ چیز تو اتنی زیادہ عظیم نہیں ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بتلانا اور اس حیت میں رہنا کہ دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہم اس کو، ہمارے نوجوان اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہے آج کے سخت ماحول میں اپنے آپ کو مسلمان بتلانا۔ رشتہ داری جیسا کہ ابھی تذکرہ کیا گیا، رشتوں کو نبھانے کے لیے گناہ پر ہم راضی ہیں،
بدعت پر راضی ہیں، رسمیں ہم سے نہیں چھوٹتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نہیں مانتے، ماحول نہیں ہے، گھر والے نہیں مانتے۔ حالانکہ ایک طرف ہم دیندار بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف ایمان کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ تقاضا ہمارا پورا نہیں ہو رہا، تو کیسی دینداری؟ تو ان مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کے رسول نے حق پر قائم رہنے کے لیے اپنے وطن کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا، اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی تجارت کھیتی باڑی کی کوئی پرواہ نہیں کی، رشتہ داروں کے توڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں تو حق پر قائم رہوں گا، نہ یہ کہ قائم رہوں گا بلکہ حق کی دعوت دیتا رہوں گا۔ ابو طالب کی وفات کے موقع پر ابو جہل وغیرہ نے ابو طالب کو ورغلایا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر تم میرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دو اور پھر یہ کہو کہ تو اپنی دعوت کو چھوڑ دے اور حق کو چھوڑ دے، تو خدا کی قسم جیتے جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حق پر استقامت۔ دنیا میں آپ کا کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں، لیکن آپ نے حق کو نہیں چھوڑا، حق کی بات کہنے کو نہیں چھوڑا، حق بات پہنچانے کو نہیں چھوڑا اور اس حق پر قائم رہے، تو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے امت کو یہ سبق دے دیا کہ اگر تم مشکل حالات میں حق پر، سنت پر، دین پر اور ایمان کے تقاضوں پر قائم رہو گے تو یقین جانو اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تمہاری پشت پر ہوگا، تمہارے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوگا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے لوگ، اور ظاہر ہے کہ مکہ کی ایک آبادی میں اکثریت وہ تھی کہ جو اللہ کے رسول کی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی، حتیٰ کہ آپ کی جان لینے کے لیے آپ کے حجرے کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول نے حق کو نہیں چھوڑا، حق کی دعوت کو نہیں چھوڑا، حق کے پیغام پہنچانے کو نہیں چھوڑا، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے، اور اللہ کے رسول نے آپ کو بچایا، اور بچایا نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے آپ کے نام کو زندہ رکھا۔ تو یہ وہ عظیم سبق ہے جو معراج کے واقعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسباق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہمارے لیے کیا لے کر آئے تھے؟ نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ یعنی نماز کی وحی دنیا میں زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ نماز کا پیغام اللہ کے رسول کو اللہ نے وہاں سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے بلا کر نماز کا پیغام دیا۔ گویا نبی کو معراج کے ذریعے جو مقام حاصل ہوا، امت کے افراد کو نماز کے اہتمام کے ذریعے اللہ وہ قرب دے دیتا۔ اسی لیے مشہور ہے، کہاوت ہے کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ صحیح بات ہے کہ معراج میں اللہ کے رسول کو اللہ کا جو قرب نصیب ہوا ہے، وہ قرب ایک مومن کو نماز کے اہتمام کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے جو جنت اور جہنم کے وہاں مناظر دیکھے، سود خوروں کو کیا عذاب ہو رہا، غیبت کرنے والوں کو، لوگوں کی عزتوں پر حملے کرنے والوں کو کیا عذاب ہو رہا، زانیوں اور بدکاری کرنے والوں کو کیا عذاب ہو رہا، وہ تمام عذابات آپ نے دیکھے اور امت کو بتلائے۔ وہ اسی لیے بتلائے کہ ان گناہوں سے امت اپنے آپ کو دور رکھے۔
تو یہ وہ سب باتیں ہیں جو معراج کے واقعے کو پڑھ کر ہمیں تازہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائیں اور ہم سب کے اور ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی سلامتی کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ